مسجدی اوہل کسل مسجد کا ایک واقعہ سناؤں گی مسجد میں آ جائے دینی شام نخوام مسجدی با شیخ لیاں پھیق لکھوام دوکسل آسان بیتھوین تا واقعی چک ذرا ایک جوان تھا بڑا ڈاکو تھا چور جوان سنے ایک جوان تھا ہر جگہ پر ڈھاکے مارتا تھا چوری کرتا تھا ایک دفعہ جا کے اس نے مسجد میں دیکھا لے بڑے بڑے خوبصورت لائٹیں لگی ہیں عجیب عجیب قسم کے فانوں سے خواہ مخواہ لوگوں کے جیب کاٹ کے کیا ملنا ہے ذرا مسجد کو لوٹتے ہیں مسجد میں آنے کا آپ یہ دیکھیں اس نے سوچا مسجد کو لوٹتے ہیں جب سارے نکل جاتے ہیں تو آرام سے جا کے رات کو ساری لائٹیں چورا کے لے کے جاؤں گا بازار میں فروخت کروں گا عیش کروں گا اللہ کا کون مجھے کیا ڈانٹے گا اللہ کو تو کون دیکھتا ہے اس نے سوچا جب سارے نمازی نماز پڑھ رہے تھے کہیں کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا باہر دیکھتا ہوا نمازی سارے نکلنے لگے آرام سے جب سارے نکل گئے تو مسجد کے اندر داخل ہو گیا واقعہ سنابے یاد میں کس لیے آ رہا ہے مسجد کو لوٹنے کے لیے جب سارے نکل گئے تو مسجد کے اندر سے چیزیں چرانے کے لیے ڈاکو مسجد میں داخل ہوا لیکن ادھر بادشاہ بہت ہی متدین آدمی تھا بادشاہ بہت ہی متدین آدمی تھا اس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی بہت ہی باعفیف باپردہ دیندار ایک جوان لڑکی تھی اس کا کوئی خوبصورت ایماندار کوئی رشتے کی تلاش میں بادشاہ اس انتظار میں تھا کسی وزیر سے کہا تھا وزیر صاحب میری بیٹی کے لیے کوئی اچھا سا دیندار دیانتدار کوئی رشتہ چاہیے تو وزیر نے سوچا یہ تو اچھا آدمی تو مسجد سے ملے گا مسجد سے ملے گا تو کسی بازار سے تو اچھا آدمی کی کیا پہچان ہے اس نے سوچا میں ذرا دیکھتا رہوں گا مسجد میں سب سے تاخیرات میں کون رہتا ہے نماز زیادہ کون پڑھتا ہے اچھا جی مسجد میں آنا جانا کس کا رہتا ہے جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے اطاعت میں کون رہتا ہے وزیر باہر کہیں کسی پہرادار کو رہ کر ایسے آدمی کی تلاش میں تھا سارے لوگ نکل گئے تو آدمی وہ جوان مسجد کے اندر داخل ہوا تو جو پہرادار تھے انہوں نے جا کے وزیر سے کہا وزیر صاحب آج ایک جوان سارے جب نکل گئے تو مسجد میں نماز پڑھنے گئے اچھا چلو یہی بادشاہ کے لیے موزون ہوگا یہی بادشاہ کے لیے موزون ہوگا وہ جلدی میں آ کے دیکھا تو مسجد کے اندر داخل ہو گیا ہے جو ہی دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو جلدی سے قبلے کی طرف اس چور نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر اب وہ وزیر اور پہرادار سارے انتظار میں ہیں آنکھوں کے اشاروں سے دیکھا تو پھر کھڑے ہو گئے سلام پھر اللہ اکبر وزیر کو اور یقین ہو گیا سب سے متقی تو یہی ہے نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے اندر سے تو یہ ہے کہ مجھے پکڑ کے نہ لے جائے اس لیے نماز کے بہانے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے لیکن جتنا وہ نماز پڑھتا جا رہا ہے وزیر کے دل میں اس کا احترام بڑھتا جا رہا ہے واقعاً ہے بادشاہ کی بیٹی کے لیے ہے تو موضوع یہی کتنی نمازیں پڑھتا ہے دیکھو آخر کار جب نمازوں پہ نماز آخر جا کے وزیر نے اس کو پکڑ لیا بیٹا ہم نے تمہیں کافی دیر سے دیکھا تو نماز میں مشغول ہے بہت ہی متدین ہے بہت ہی خوبصورت ہے تمہیں کسی کام کے لیے لے کے جانا اس نے کہا کہاں بادشاہ کیا اس نے کہا نہیں مہربانی میں نے ابھی کچھ چوری نہیں کیا کہا نہیں تو چور نہیں ہے بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑا نمازی ہے تو پرہیزگار ہے بادشاہ نے تجھے بلایا اندر سے وہ ڈر گیا بادشاہ کے پاس لے کے جا رہے نہیں بادشاہ کے پاس لے کے جانا ہے تمہیں جانا پڑے گا ڈر کے مارے اب کیا کریں نہ بھی نہیں کر سکا تو اچھا ہے کہا نہیں وزیر صاحب واللہ میں اچھا نہیں ہوں میں بہت برا ہوں وزیر صاحب مجھے چھوڑ دے بادشاہ کے پاس محل لے کر جائے بادشاہ کے دربار میں پہنچا مسجد میں آنے کی میں دیکھو سنو مسجد بولے دینی بخاری انتظام بیار گوشتے باشیس دیری فریاں دیوری پردہ تامی ضرورت میں تا باستون ما صحبت زامیه اونو
بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا تو وزیر نے جوان کے بارے میں بریفنگ دی. بادشاہ سلامت، ایک ایسا خوبصورت جوان جو سب کے نکلنے کے بعد خانہ خدا میں عبادت کے لیے پتہ نہیں کہ کہاں کہاں اس کے اچھے اثرات ہوں گے، کون سے خوبصورت اور اچھے ماں باپ کی یہ اولاد ہوگی. ہم نے بس ایک ہی جوان کو تلاش کر لیا جو آپ کی صاحبزادی کے رشتے کے لیے موزون ہے. تو بادشاہ نے کہا بیٹا دیکھو میری ایک بیٹی ہے، بہت ہی ایماندار ہے، بہت ہی حسین ہے، تو تیرا جیسا کوئی مجھے داماد چاہیے تھا. آج میں وزیر کے شکریہ ادا کرتا ہوں، تجھے میرے دامادی کے لیے بلایا. جوان کا دل بدلنا شروع ہو گیا، انقلاب آنا شروع ہوا، خالق کی بارگاہ میں توبہ کر دی اور ایک جملہ کہا، پروردگار تیرے گھر میں چوری کرنے کے لیے بھی جائیں تو اتنا مقام ملتا ہے، اگر تیری عبادت کے لیے جائے تو وہاں سے کیا کچھ نہیں ملے گا.